بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے تقریباً 18 نام لکھے ہوئے ہیں. اس مہینے کو رجب بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو عاصم بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو القیم بھی کہا جاتا ہے یا المقیم بھی کہا جاتا ہے. الغرض بہت سارے نام ہیں اس مہینے کے. یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہور حرم فرمایا ہے. یعنی ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ اور ایسی عزت بخشی ہے کہ اس کے علاوہ جو باقی 8 مہینے ہیں اللہ نے ان میں وہ احترام نہیں رکھا. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں. نہ اس سے 1 مہینہ کم ہے نہ اس سے 1 مہینہ زیادہ ہے. اور اس کے بعد ان میں سے 4 مہینے اشہور حرم ہیں کہ اس میں کوئی بھی حرام کام صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ایسے دوسرے دنوں میں بھی جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ ان 4 مہینوں میں تو جائز نہیں ہے، بقیہ 8 مہینوں میں شراب جو حرام تھی وہ حلال ہو گئی، چوری کرنا جو حرام تھا وہ کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. زنا کرنا حرام تھا، حلال ہو گیا. دھوکہ دینا حرام تھا، حلال ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے عرب حضرات کو اسی طرح سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، خاص طور پر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ 4 مہینے مخصوص ہیں، ان میں کوئی بھی برے کام نہ کیا جاوے ورنہ اس میں وبال عظیم آئے گا، بڑا جرم سمجھا جائے گا. وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ 3 مہینے کے بارے میں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لگاتار ہیں. ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے محرم کا مہینہ ہے. یعنی اسلامی مہینوں کے حساب سے 10، 11 اور 12 اور اس کے بعد پہلا مہینہ، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، یہ تینوں لگاتار ہیں جس کو اشہور حرم میں شامل کیا گیا. ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے. اور اس کے بعد ایک مہینہ جو ہے وہ دور ہے، وہ یہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ جو ہیں داخل ہو چکے ہیں. ہمارے سامنے سے وہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے رجب المرجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل و قتال، لڑائی جھگڑے، آپس میں غلط کاریاں، ان ساری چیزوں کو ان پر بالکل سختی کے ساتھ اللہ نے منع کیا تھا. تو یہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 12 ہی مہینے تھے پہلے سے ہی، اور جب اسلام آیا تب بھی 12 ہی مہینے رہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی اللہ کو کہ 12 ہی مہینے تھے؟ جب پہلے بھی 12 تھے، آج بھی 12 ہیں، تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ کیوں اتار کر کہا کہ 12 مہینے ہیں؟
اتنا کہہ دیتے کہ ان میں سے 4 مہینے اشہر حرم ہیں، حرمت کے مہینے ہیں، ان مہینوں کی تعظیم کی جاوے، ان مہینوں کی عظمت کو دل میں بٹھایا جاوے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ مہینے 12 ہیں، جب سے ہم نے دنیا بنائی ہے تب سے، اور وہ اللہ کے یہاں کتاب لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ کیوں کہا؟ اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ عرب میں جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے عرب کو جاہلیت کہا، یعنی جاہلیت کا سب سے بڑا سردار اگر کسی کو مانا گیا تو وہ عرب میں تھا۔ جہالت بڑی پڑی تھی، ان کے یہاں قتل و قتال سالوں چلتے تھے، لڑائی جھگڑے اگر ایک مسئلے پر ہو گیا تو وہ ایک دن میں ختم نہیں ہو جاتا تھا، ایک مہینے میں ختم نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ مہینوں گزر جاتے تھے، یہاں تک کہ سالوں گزرتے تھے، ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ آپ اور ہم کئی بار دعوت و تبلیغ کے عنوان پر سن چکے ہیں کہ ان کے یہاں اگر کسی کے اونٹ کی باری تھی پانی پینے کی ندی میں، دوسرے باری جو جس کی باری نہ تھی، اگر وہ آ کر پانی پلا گیا تو اس کی وجہ سے ان کی سالوں کی لڑائیاں چلتی تھی، قتل و قتال ہوتے تھے، ادھر مرڈر ہوتا تھا، ادھر مرڈر ہوتا تھا، ایسے خاندانوں کے خاندان اجڑتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ تیری باری کے دن نہیں تھے، پھر تم نے اپنے جانور کو پانی کیوں پلایا۔ یہ حالت تھی۔ اسی طرح سے زنا عام تھا، جو چاہتے تھے جس کو چاہتے تھے اس کے ساتھ غلط کر لیتے تھے، کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ شراب تو ان کے گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، ان کے ہر گھر میں شراب تھے۔ خالی شراب نہیں، آج کے زمانے میں ہم کہیں گے شراب کی بوتلیں ہیں، زمانے جاہلیت میں شراب کی بوتلیں نہیں تھی بلکہ شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، اور گھروں میں کئی مٹکے رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کی ڈکیتی کر لینا، کسی کا سامان چھین لینا، یہ ساری چیزیں وہاں موجود تھی۔ الغرض میرے بزرگوں، یہ جو اب کے زمانے میں ہمارے پاس لوٹ کر برائیاں آ رہی ہیں، میرے اللہ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے ایک دور واپس زمانے جاہلیت کا آئے گا، پھر میں تم پر ایسے بادشاہ کو مسلط کروں گا جو تمہارے گھروں کو اجاڑ دیں گے۔ ہاں، تو وہ زمانے جاہلیت۔ یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سوال کر لیں کہ یا اللہ اس کے جو دن نام رکھے گئے جاہلیت ہی کیوں؟ حالانکہ برائیاں بہت ساری تھیں، کوئی اور برائی رکھ دی جاتی نام کے طور پر کہ شرابیوں کا زمانہ، غلط کاریوں کا زمانہ، لیکن نام رکھا گیا زمانے جاہلیت۔ اس کی بھی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جہالت، ناواقفیت، چیزوں کو نہ سیکھنا، یہ سب سے بڑا ایسا کارنامہ ہے کہ اس کے بعد ساری برائیاں اپنے آپ نکل آتی ہیں، کھل جاتی ہیں ساری برائیاں۔ تو اسی لیے ہمارے اسلام میں اس کو اشارہ کر کے اس کے بعد جب قرآن نازل کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی ہے اس میں پڑھنے کے لیے کہا، اقرا، پڑھو۔ یعنی کیا کہ پڑھو گے تو زمانے جاہلیت، جو زمانہ جاہلیت کا کہا جا رہا ہے، اس سے نکل پاؤ گے، جہالت کے کام نہیں آئیں گے اندر۔ ورنہ اگر پڑھے نہیں، سیکھے نہیں تو میرے بزرگوں وہی جہالت کی چیزیں آئیں گی، پھر لوگ برے برے کاموں کو بھی اچھا سمجھ کر کرتے جائیں گے، جیسا کہ آج کر رہے ہیں، ایسا کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے اس علاقے میں شادیاں ہوتی ہیں، جو بزرگان دین یہاں کے ہیں وہ سنیں اور اس پر عمل کریں، اپنے گھر والوں کو اس سے روکیں، اڑوس پڑوس والے اگر ماننے والے ہیں، اپنے ہیں، تو انہیں ذرا سمجھائیں کہ شادیوں میں یہاں عجیب، ہم تو جو کھلے عام دیکھتے تھے، وہ کسی شادی ہال میں گئے تو وہاں ہمیں نظر آیا کہ لڑکے سونے کی انگوٹھی پہن رہے ہیں، گلے میں ہار مالے اور ہاتھوں میں پھول کی کلی وغیرہ کیا کیا نہ جانے کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے سامنے باہر نظر آئے، اور عورتیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے کھانے کھا رہی ہیں، نہ پردوں کا لحاظ ہے، عورتوں کے آنے کا راستہ ایک ہے، مردوں کے جانے کا راستہ ایک ہے، تو عورتیں مرد سب ایک ساتھ آ اور جا رہے ہیں۔ یہ برائیاں، یہ بھی برائیاں ہیں۔
حالانکہ ہمارے اسلام نے پردے کا لحاظ کیا ہے، لہٰذا جب ہماری شادیاں ہوں تو پردوں کا اہتمام کیا جاوے، کیونکہ غیر لوگ آتے ہیں، یہاں تک کہ چچیرا بھائی ہے، چاچا کا بیٹا ہے، وہ بھی غیر محرم ہے، ماموں کا بیٹا وہ بھی غیر محرم ہے، خالہ کا بیٹا وہ بھی غیر محرم ہے، پھوپھی کا بیٹا وہ بھی غیر محرم ہے۔ یہ سارے جب اپنے رشتہ دار ہیں، خون کے رشتہ دار ہیں، لیکن ان کو غیر محرم کہا گیا، ان سے پردہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ اس سے آگے میرے بزرگوں، دیور کسے کہتے ہیں؟ جو شوہر ہے، شوہر کا چھوٹا بھائی، اس کو دیور کہا جاتا ہے۔ تو دیور، اس کے بارے میں میرے نبی سے پوچھا گیا تو میرے نبی نے فرمایا، دیور کو عربی میں الحمو کہتے ہیں، فرمایا الحمو الموت، دیور تو اتنا خطرناک ہے جیسے موت خطرناک ہے، جیسے موت سے تمہیں ڈر لگتا ہے، موت سے تم بھاگتے ہو، اے لوگوں دیوروں سے بھی بچانے کی کوشش کرو، اپنی بیویوں بھگاؤ ان کو۔ عورتوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ عورتیں دیوروں سے دور رہیں۔ کیوں؟ دیور کو موت اس لیے کہا گیا کہ دیور ہمیشہ گھر میں موجود رہتا، چھوٹا بھائی ہے، بیوی وہ سوچتی ہے کہ میرے شوہر کا ہی چھوٹا بھائی ہے، چلو کیا پردہ کرنا، اس کے سامنے بغیر پردے کے آتی ہے۔ کبھی دیور کا نظر بگڑ گیا اور کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ بجلی گرے گی اس گھر میں، اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، گھر کا معاملہ ہے، باہر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دیور جو کہ قریبی لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے غیر محرم ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھا جاوے، بات کی جاوے، البتہ یہ کہ اپنے کسی محرم کے ساتھ ہو۔ باپ ہے، باپ کے ساتھ بیٹھ کر چچیرے بھائی سے بات کرے، شوہر ہے، شوہر ساتھ میں ہے، پھر چچیرے بھائی سے بات کرے تو بات الگ ہے۔ خیر جوائنٹ فیملی آج ہمارے یہاں ہے، اس کا ایک مسئلہ ہی الگ ہے۔ البتہ میں تو شادی کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں رسوم اتنے نکلے، رسم و رواج اتنے نکلے کہ چونکہ جہالت ہے، ناواقفیت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا سچ اور کیا صحیح، کیا غلط ہے، کیا جھوٹ ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا سے دیکھا کرتے ہوئے، ہماری مائیں، ہماری نانیاں، دادیاں جو کر رہی تھی وہی آج ہم بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا کہ ملتے جلتے کھانا کھلاتے ہیں، لہٰذا ملتے جلتے ایک ہی راستے سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ کے دروازے ہم شادی والے کھول رہے ہیں۔ شادی کرانے والا شادی کراتا ہے اور وہ دعوت دیتا ہے، مثال کے طور پر ولیمے کی دعوت ہے، سب کو ولیمے کی دعوت میں مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں۔ ناواقفیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پتہ نہیں ہے کہ عورتوں کو الگ مردوں کو الگ رکھنا چاہیے، ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ہم نے دعوت دے دی۔ اب مرد بھی اسی راستے سے آ رہے ہیں، عورتیں بھی اسی راستے سے آ رہے ہیں، نہ جانے کس کی نظروں سے نظریں مل رہے ہیں، کون گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا ذریعہ ہم اور آپ دعوت دینے والے بن رہے ہیں۔ یہ ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ واقفیت یہ ہے کہ عورتوں کا راستہ الگ ہو، مردوں کا راستہ الگ ہو، عورتوں کے کھانے کا انتظام ولیمے میں یا کوئی بھی دعوت ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، عورتوں کا نظام ہی الگ ہو، مردوں کا نظام الگ ہو۔ وہاں پروسنے والے، بانٹنے والے وہ عورتیں ہوں، اور مردوں میں بانٹنے والے چاہے جو بھی چیزیں ہوں کھانے کی یا پانی پلانے کی وہ مرد ہوں۔ یہ واقفیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب نہیں چاہتا ہے کہ یہ زمین گندا ہو، یہ زمین ناپاکی سے بھرے۔ کیوں؟ جب عورتیں مرد ملیں گے تو نہ جانے کتنے خرافات جنم لیں گے اور کتنے زیادہ غلط کاریاں عام ہوں گی، کتنے زنا عام ہوں گے میرے بزرگوں، اس سے زمین ناپاک ہوگی۔ اور جس زمین پر غلط کاریاں ہوتی ہیں، زنا ہوتی ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، وہ زمین تڑپتی ہے اندر سے اور اللہ سے کہتی ہے کہ میرے مولا اجازت دے میں پھٹوں اور اس کو اپنے اندر نگل لوں اور اس کی پسلیوں کو آپس میں گھسا دوں، اسے بتاؤں کہ میرے رب کی نافرمانی کرنے کی سزا کیا ہے۔ سمندروں میں لہریں دوڑنے لگتی ہیں، ہواؤں میں آندھی کی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں اور اللہ سے اجازت مانگی جاتی ہے۔ تو میرا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ زمین ناپاک ہو، کہ یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ سے پھر دعا کرنے لگے کہ ہمیں اجازت دیں ان کے برباد کرنے کی۔ خیر ہم جو اپنی نظروں سے دیکھتے تھے میرے بزرگوں، تو وہ شادی بیاہ میں باہر یہ رسم و رواج ہے، فضول خرچیاں ہیں، اوقات سے باہر ولیمے میں لوگوں کو دعوت دینا ہے،
آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ ولیمے میں دعوت دی جاتی ہے اور ولیمے کے پیسے وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ قرضے میں لیے جاتے ہیں، لون پر لیے جاتے ہیں، بینکوں سے سود پر لیے جاتے ہیں کہ بھئی بچے کی شادی ہے، ولیمہ کرنا ہے، لہذا لڑکی والے بھی آئیں گے، اپنے گھر والے بھی ہوں گے، اپنے گاؤں محلے والے شہر والے بھی ہوں گے، لہذا ایک بڑی دعوت کرنی ہے۔ جب بڑی دعوت کرنی ہے تو بڑے رقم نہیں ہے تو اب کیا کرو بھائی؟ تو چلو بھائی قرضہ لے لو کسی سے کہ بعد میں دے دیں گے۔ چلو کوئی قرضہ نہیں دیتا، بینک سے پیسے اٹھا لو، سود پر پیسے لے لو، بٹی پر پیسے لے لو، اور پھر اس کے بعد بڑا ولیمہ شاندار فنکشن کرتے ہیں، سامنے لڑکی اور لڑکے کے نام بھی لکھے رہتے ہیں، لڑکی لڑکوں کو اسٹیج پر بٹھا دیتے ہیں۔ ہائے افسوس، صد افسوس میرے بزرگوں کہ بیٹیاں چھپانے کی چیز ہیں، بہو چھپانے کی چیز۔ ہماری مستورات کو مستور کے معنی ہی ہے چھپانا، اور ہم اپنی عورتوں کو مستورات کہتے ہیں لیکن چھپاتے نہیں۔ بیٹیوں کو اسٹیج پر بٹھا دیا، یہ رسم و رواج ناواقفیت کی وجہ سے ہے میرے بزرگوں، اور آج کے دور میں تو پردہ لازمی چیز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج چھوٹا سے چھوٹا معصوم بچہ جس کی عقل ابھی کھلی نہیں ہے، ان کے دماغ میں بھی نہ جانے کہاں سے ایسی غلط کاریاں آئی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے غلطی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو پردے کی سخت ضرورت ہے، لیکن پتہ نہیں ہے، جہالت ہمارے اندر اتنی، ناواقفیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان گناہوں کو کھلے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن نہ روکتے ہیں نہ خود رکتے ہیں۔ تو اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے، شریعت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو اتنا دیکھا تھا وہاں، یاد رکھ لیجئے گا، یہ مسئلہ آ گیا کہ قرض لے کر ولیمہ کرنا جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، لون پر پیسے لے کر ولیمہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، ولیمہ تو کرنا ہے، سنت ہے، لیکن ولو بشاتن، ایک ہی بکرا کیوں نہ ہو۔ بکرا اس لیے کہا کہ عرب میں بکروں کے ریور تھے لوگوں کے پاس۔ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لاکھوں روپے، 5 لاکھ 10 لاکھ کروڑوں روپے ہیں ہمارے پاس، لیکن عربوں کے پاس پیسوں کے مقابلے میں جانور زیادہ تھے۔ کسی کے پاس اونٹ بہت تھے، کسی کے پاس بکرے بہت تھے، کسی کے پاس گائیں بہت تھی، بھینس بہت تھے، تو وہاں اور اسی طرح سے چونکہ کھجور وہاں زیادہ ہوتے ہیں تو کسی کے پاس کھجور کے باغات تھے۔ اسی لیے شریعت کے اندر آپ دیکھیں گے ہر جگہ پر جو مثالیں دی گئی ہیں، جو چیزیں ہمارے یہاں مہنگی نظر آتی ہیں، مثال کے طور پر کھجور ہمارے یہاں مہنگی ہے، اس کے مقابلے میں گیہوں ہمارے سستے 18-19 روپے کلو ملتے ہیں، 30 روپے 35 روپے کلو مل جاتے ہیں، لیکن عرب میں یہ چیزیں مہنگی تھی کیونکہ وہاں نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی لیے شریعت مطہرہ میں آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہمارے یہاں سستی ہیں، شریعت نے اس کو بہت کم مقدار میں کہا ہے کہ اتنا دے دو تو تمہارا کام بن جائے گا۔ جیسے کہ آنے والے رمضان میں آپ دیکھیں گے صدقہ فطر، وہاں کا گیہوں 2.25 سیر دے، 2.25 کلو، کتنا کم ہمارے یہاں 2.25 کلو 70 روپے میں ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کھجور کی مقدار شریعت نے بیان کی، کہا کہ 3 کلو دینا پڑے گا۔ تو یہ 3 کلو، حالانکہ کھجور تو مہنگا ہے، نہیں وہ ہمارے لیے مہنگا ہے، عرب میں وہ چیز آج بھی سستی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے کہا کہ سب سے معمولی چیز جو تمہارے ہر گھروں میں مل جاتے ہیں، بکرے ہر کسی کے پاس ہیں، یہاں تک کہ راستے میں جب آقا علیہ السلام جا رہے تھے کہیں سفر کر کے، تو راستے میں ایک جھوپڑ پٹی ملی، ایک گھر، وہاں ایک بڑھیا تھی ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شوہر بھی گھر میں نہیں، ان کا شوہر بھی گیا ہوا ہے وہ بکریوں کو چرانے کے لیے، اور گھر میں ایک اکیلی بوڑھی عورت ہے، ان کے پاس بھی 4-5 بکریاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اتنے بکرے، وہاں کوئی بڑی چیز نہیں تھی، وہ آسانی سے مل جاتی تھی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک معمولی سے بکری سے بھی کرنا پڑے۔ وہ ہمارے یہاں ایک بکرا کم سے کم 5-6 ہزار لگ جائیں گے، وہاں نہیں، معمولی سے مل جاتے تھے۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا چاہے معمولی سے معمولی ولیمہ کرنا پڑے، ولیمہ کرو، سنت ہے، لیکن ولیمہ کرنا اور پھر اس پر قرض لینا، لون پر پیسے اٹھانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا چھوٹا سے چھوٹا ولیمہ کرنے کی حیثیت ہے وہی کر لو، پورے گاؤں کو کھلانا ضروری نہیں ہے۔
لیکن ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم کیا بولتے ہیں, ہماری طرف بھی یہی چیز ہے, یہاں بھی وہی چیز ہے. ہم کیا بولتے ہیں, ہم نے اس کا کھایا ہے نا, ہم نے اس کا کھایا ہے تو ہمیں بھی تو کھلانا پڑے گا نا. اب ہم نے کہا, مثال کے طور پر ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے, ہم نے کہا کہ دیکھو اتنا بڑا ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے یہاں اتنے پیسے نہیں, ہمارے پاس میں چھوٹا سا ولیمہ کر لیں گے. تو کیا کہا جاتا ہے جانتے ہیں, کہا جاتا ہے تمہارے باپ نے, تم لوگوں نے جا کے سب کے گھروں پہ کھایا, سب کی دعوتیں کھائی ہے, تم اپنے چپکے شادی کر لو گے. یہ حالات ہے ہمارے, دوسروں کو خوش کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیے, میں نے بھی پرسوں شادی میں دیکھا کہ ایک بڑا سا ڈبہ لے کر بیٹھے رہتے ہیں, کھانا کھانے والے کھانا کھاتے ہیں, اس ڈبے میں دے کے جاتے ہیں. تو میرا سب سے پہلا, میں نے دیکھا نہیں تھا آج تک, میں نے دیکھا تو میں نے فوراً سوال کیا, اس ڈبے میں پیسہ دینا لازم اور ضروری ہے کہ جو آدمی دعوت کھانے آیا ہے وہ آدمی کچھ نہ کچھ دے کر جائے؟ یہ ضروری ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو گھر والا برا مانے گا؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ ایسا ضروری نہیں ہے, جس کو دینا ہے دے, جس کو نہیں دینا ہے نہیں دے, برا نہیں مانتے. تو میں نے کہا پھر یہ دعوت جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روپیہ لے کر, معاوضہ لے کر دعوت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ ڈبہ اور بڑا سا باکس لے کر بیٹھا ہے کہ ہمارے یہاں ولیمے کے نام پر, ہمارے یہاں شادی کے نام پر, ہمارے یہاں فنکشن کے نام پر, ہمارے یہاں اینیورسری کے نام پر جو بھی پارٹی ہوگی اس میں تمہیں جوائن ہونا ہے, شریک ہونا ہے, اچھی دعوت کھانی ہے, لیکن جاتے ہوئے پیسے دے کے جانا ہے, نہیں دیے جاؤ گے تو لان تان کے سبب بنو گے کہ کیسا آدمی ہے, بیکار کہیں کا, کھا کے چلا گیا, کچھ دیا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے یہاں دعوت کھانا بھی جائز نہیں, کیونکہ دعوت معاوضے سے نہیں کیا جاتا. ہاں یاد رکھ لیا جاوے. تو یہ ایک رسم ہے, ہمارے طرف بھی ایسی رسم ہے. وہاں کیا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر, اب شادی ہی کی بات چل گئی, اصل بات کچھ اور تھی, لیکن اب مختصر ہم آج آپ کے سامنے میں شادی ہی کی بات رکھ دیتے ہیں. ولیمے میں, جیسے ولیمے میں آتے ہیں تو وہاں دلہا دلہن جیسے یہاں پہ اسٹیج پر بیٹھتے ہیں. افسوس اب ہر جگہ یہی چیز ہے, غیر مسلموں کی رواج آ گئی, ورنہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو دلہن گھر میں رہتی تھی, دلہا باہر رہتا تھا. جاتے وقت جب رخصتی ہوتی تھی اسی وقت دلہن چند عورتوں کے ساتھ آئی, گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی تھی, کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن افسوس مسلمان میرے بھائیوں, غیرت مر گئی ہماری کہ ہم اپنی نئی نویلی, سسر صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ میری نئی نویلی بہو ہے جو میرے گھر کو آ رہی ہے, میرے یہاں ایک پردے کی چیز آ رہی ہے, تو اسے تو چھپا کر اپنے گھر لانا چاہیے, اس کو دیکھنا صرف اور صرف بیٹے کے لیے اجازت ہونی چاہیے. لیکن افسوس سب سے پہلا کام سسر صاحب منع بھی نہیں کرتے, آرام سے اسٹیج پر بہو بیٹھی ہوئی ہے اور ایک دم دوپٹہ بھی نہیں سر پر, عجیب و غریب حالت میں آج کل کے کپڑے سینے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ہر غیر محرم آ رہا ہے, ویڈیوز بنا رہے ہیں, فوٹو کھینچ رہے ہیں, یہاں تک کہ ماشاءاللہ اللہ بنا میں رکھے اور اللہ اپنے قہر سے بچائے کہ لڑکے کے دوست آتے ہیں, وہ لڑکی کے بازو میں کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ بے غیرت شوہر جو پہلا دن ہے اس کا, اس کی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی غیر محرم فوٹو لے رہا ہے, یہ خوش ہو رہا ہے. یہ حالت ہے ہماری شادیوں کی. حالانکہ چھپانا چاہیے تھا اپنی بہو کو, کہہ دینا چاہیے ان کے گھر والوں کو کہ ہماری بیٹی جو ہے, ہماری بہو ہماری بیٹی ہے, وہ پردے میں اسٹیج پر ہی بیٹھا ہو, لیکن وہاں کوئی مرد نہیں جائے گا, جن عورتوں کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے, اور یہاں بیٹا ہمارا بیٹھے گا, یہاں کوئی عورت نہیں آئے گی, جن عورتوں کو دیکھنا ہے فوٹو جا کر دیکھ لے. کیوں کہ لڑکا بھی غیر محرم ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً فرماتی ہیں کہ ہم 2-3 بیویاں حضور کی ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. ایک نابینا صحابی آئے, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غالباً نابینا تھے, انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا. پردے کے بعد کا یہ حکم ہے, پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے سبھی مل کر آپس میں بات چیت کر لیتے تھے, لیکن پردے کے حکم کے بعد حضور بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی 2-3 بیویاں بیٹھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آنے کے بعد اجازت مانگی, دروازہ کھٹکھٹایا. یہ بھی یاد رکھیے شریعت میں کسی کے گھر جائیں بغیر اجازت جانا جائز نہیں ہے, یہاں تک کہ بغیر اجازت اس کے گھر میں جھانکنا بھی جائز نہیں. حضور نے فرمایا اگر کوئی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکتا ہے, میرا دل چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں سریا گزار دوں. جائز نہیں ہے, کون کس حال میں گھر میں کسی کو پتا نہیں ہے. دروازہ بھی کھٹکھٹانے کے اصول بتلائے شریعت نے. ہمارا اسلام ہر خوبی کا جامع ہے, ہمارے اسلام میں کوئی بھی چیز ایسے اٹھ پٹانگ نہیں ہے.
بات اسی پر آئی ہے کہ سیکھنا ضروری ہے. جہالت جتنی زیادہ ہوگی اتنے زیادہ ہم لوگ بیکار کے کام کریں گے. تو سب چیز سیکھنے کی ہے. تو خیر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما عائشہ فرماتی ہیں غالباً کہ ہم 3 بیویاں حضور کی بیٹھی تھی، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگی آنے کی. حضور نے بیویوں سے کہا کہ تم اندر جاؤ. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے، ہمیں یہاں بیٹھے تو کیا ہوتا، ان کو تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے. نہیں، ہمیں تو ایسے سے رہیں گے، کیا ہمیں ان کو دیکھ سکتے؟ انہوں تو ہمیں نہیں دیکھتے. نہیں، چلو ہمیں نہیں جاتے. ایسا کر کے حضور سے مشورہ مانگا کہ یا رسول اللہ وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہمیں آج بیٹھے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا وہ اندھا ہے. افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ 2 بیویاں تھی حضور کی. فرمایا تم دونوں بھی اندھی ہو. کیا مطلب کہ تم تو اس غیر محرم کو دیکھ سکتی ہو، وہ نہیں دیکھ سکتا، تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کسی مرد کو دیکھے یہ بھی جائز نہیں، مرد کسی عورت کو دیکھے یہ بھی جائز نہیں. تو سمجھنا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے شادیوں میں اسٹیج پر بٹھا دیا، اور جو ہماری بیٹیوں کو، ہماری آنے والی نئی بہو کو ہیرے جیسی قیمتی جیسی بہو ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو سارے کے سارے لوگ فوٹو لے کر جا رہے ہیں، کھلے عام دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہ یہاں تک بھی ہوتا ہے میرے بزرگوں، آج کے دور میں ان نوجوانوں کے عقلوں کو اللہ ٹھکانے پر لائے. ہمارے نوجوان، برا نہ مانیے، لیکن نوجوانوں کی عقلیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی. کسی کی بھی شادی ہو، اس کے فوٹو لیتے ہیں، اس کی بیوی کے فوٹو لیتے ہیں، وہ فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر ڈال دیتے ہیں کہ شادی مبارک ہو، ہیپی میرج لائف کر دیتے ہیں، لیکن دوسری کی بیوی کو دوسروں کو دکھانے کا ذریعہ بنتے. سمجھ میں نہیں آتا نوجوان کس نشے میں جی رہے. تو خیر میرے بزرگوں، یہ سب ناواقفیت کی وجہ سے کسی کے فوٹو کو بھی دیکھنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. ہاں یاد رکھ لیجئے، بالکل جائز نہیں. کسی کا خط کھولنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. کسی کا میسج پڑھنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. کسی نے ہمیں موبائل دیا کہ دیکھیں یہ چیز ہے، اس کی موبائل کا جس چیز کو اس نے دیکھنے دیا ہے وہیں تک دیکھنے کی جائز کی گنجائش ہے. اس کے علاوہ یوں اس طرح سے کلک کر کے دوسری چیزیں دیکھنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. یہ ہماری شریعت ہے. تو یہ سب ناواقفیت کی وجہ سے میرے بزرگوں ولیمہ کریے. ولیمہ کرنے کی سنت طریقے پر ولیمہ کریے تاکہ ہماری شادیوں میں برکت، ہماری آنے والی نسلیں نیک بنے، ہمارے آنے والی نسلیں اللہ کے ولیوں میں شامل ہو. لیکن نہیں ہو رہا ہے. کون کرے گا؟ وہی کریں گے جن کو اللہ اس کے رسول سے محبت، ورنہ جن کو اپنی خواہشات سے جینا ہے، جنہوں نے اپنے خواہشات کو، اللہ نے فرمایا کہ ان کی اتباع نہ کرو جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا رب مان لیا. یعنی دل جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ جو چاہتے وہ نہیں کرتا ہے. تو پھر ان کے حالات قیامت کے دن ان کو پتہ چلیں گے کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ بات اصل میں آ گئی جاہلیت پر کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آنے سے پہلے کے زمانے کو جہالت کا زمانہ کہا، شراب کا زمانہ نہیں کہا، غلط کاریوں کا زمانہ نہیں کہا، سود خوریوں کا زمانہ نہیں کہا. وجہ اس کی یہی ہے کہ جہالت یعنی نہ جاننا یہ سب سے بری عادت ہے. ہر چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے جو ہمارے کام کی، جو کام کی نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور پوچھنے کے بھی میرے بزرگوں اصول یاد رکھ لیجئے. کسی سے بھی پوچھئے، جو بھی عالم ہے، مفتی ہے، جن سے بھی آپ شریعت کی باتیں پوچھتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کر پوچھئے. ایسے نہیں کہ دادا گیری کے ساتھ پوچھئے یہ کیا مسئلہ ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. یہ غلط طریقہ، کیونکہ جب ہم کسی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو گویا ہم نے ان کو اپنا استاد بنا لیا. اور استاد سے مسئلہ ایسے نہیں پوچھا جاتا، استاد کے سامنے زور سے بات نہیں کی جاتی، ادب کے دائرے میں رہ کر بات کی جاتی ہے. تو مسئلہ پوچھنے کا بھی طریقہ اور بھی کئی اصول مسئلہ پوچھنے کے بتلائے ہیں، فتویٰ پوچھنے کے بتلائے ہیں. کسی کے پاس جا کر بیٹھ کر پوچھنا چاہیے، رستے چلتے میں مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھ لیجئے. تو خیر جہالت کو اپنے اندر سے ہم دور کریں اور واقفیت کو اپنے اندر لائیں. آج سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے. جو ہم نے رسمیں دیکھی ہیں، بات بہت لمبی ہو گئی، اصل چیز تو وہ بتلانی ہے کہ شادیوں میں ہم نے جو باہر دیکھا، یہ ساری برائیاں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور بھی برائیاں ہیں جو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں.
چونکہ ہم جیسے لوگ کہیں جاتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن کسی نے بتلایا تو معلوم ہوا کہ ہمارے گھروں میں یہاں کے ماحول کے بارے میں بتلایا گیا مجھے کہ شادیوں سے پہلے عورتیں روزہ رکھتی ہیں اور ان روزوں کا الگ الگ نام دیتی ہیں۔ ہاں، ایسا سننے میں آیا مجھے کہ شادیاں، جو لڑکے کی شادی ہونے والی ہے اس سے پہلے 2 یا 3 یا پتہ نہیں کتنے روزے رکھتے ہیں، اور روزے سے پہلے وہ عورتیں نام دیتی ہیں، یہ روزہ میرے بیٹے کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، یہ روزہ بہو کے برکت کو لانے کے لیے، یہ روزہ فلاں چیز کے لیے۔ اللہ کے سوا کسی کے نام پر روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کے نام پر۔ اور یہ شادیوں سے پہلے روزہ رکھنے کا کئی سے رواج ثبوت نہیں ہے شریعت میں، یہ رسم و رواج ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ اور بدعت، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یعنی ہر نئی چیز جو اسلام میں آئی یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو ہمیں اپنی عورتوں کو سمجھانا چاہیے یہ بیکار کی جو رسمیں شادیوں سے پہلے ہے ان کو ختم کیا جاوے بہترین اور سنت کے مطابق۔ میرے نبی نے، کل ہی ہم نے ایک مطالعہ کیا کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد شادی کرنا بابرکت ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ایسے آدمی پر جو جمعہ کے دن شادی کرے۔ اب کہاں تک صحیح ہے واللہ عالم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد جو شادی کرتا ہے اور جو اس میں شریک ہوتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ طریقہ ہے، ہالوں میں شادی کرنا سنت نہیں۔ ہاں، ہال میں، اب چونکہ ہماری مسجدوں میں دعوت نہیں کی جائے گی تو ہال میں جا کر دعوت کرائیے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جو ہم نے شروع میں کہہ دیا دعوت کرانے کے بھی طریقے ہوں، عورتوں کا راستہ الگ ہو، مردوں کا راستہ الگ ہو، عورتیں الگ جگہ بیٹھیں، مرد الگ جگہ بیٹھیں، عورتوں میں کھانا پروسنے والی عورتیں ہوں، مردوں میں کھانا پروسنے والے مرد ہوں، عورتوں کی جگہ مرد نہ جائے، مردوں کی جگہ عورت نہ جائے، تب جا کر یہ دعوت شریعت کے مطابق دعوت ہے۔ اور وہ دعوت بھی اس میں قرضہ لے کر دعوت نہ کیا جاوے، بینک سے لون لے کر دعوت نہ کیا جاوے، یا کسی آدمی سے سود پر پیسے لے کر دعوت نہ کیے جاوے۔ یہ ساری چیزیں جائز نہیں میرے بزرگوں۔ ہم اپنی شادیوں کو رسم و رواج سے پاک کریں، ہم اپنی شادیوں کو شریعت کے مطابق مسجدوں میں سادگی کے ساتھ نکاح کریں، اور مسجدوں میں جمعہ کے دن ہو، جمعہ کی نماز کے بعد ہو، اس طرح سے نکاح کرنے کا رواج ڈالیں تاکہ لوگوں کو ہمیں اسلام کا پتہ چلے۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد ایک بہت بڑی چیز ملے گی میرے بزرگوں، آخری بات یہ کہ جمعہ کی نماز میں چونکہ سب مسلمان چاہے اور دنوں میں نماز نہ پڑھتے ہوں، لیکن جمعہ کے دن ہمارے اکثر، بلکہ 90 میں سے 100 میں سے 95% مسلمان جمعہ کے دن مسجد کو آ جاتے ہیں۔ 5% جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ ان کے دلوں میں ہدایت کے لیے ذرا بھی شمع روشن نہیں ہے، ایسے لوگ مسجدوں سے جمعہ کے دن دور رہتے ہیں۔ تو کم سے کم جمعہ کے دن پورے مسلمان سامنے ہوں گے، اور نہ جانے ان میں سے کون اللہ کا ولی ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے کوئی عالم صاحب ہو، کوئی قاری صاحب ہو، کوئی مولانا صاحب ہو، ایک عام اور ادنا سے ادنا جس کو ہم اپنی نظر میں سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، تو جمعہ کے مجمع میں کوئی اللہ کا ولی ہوگا، ان کی دعا ہمارے بچیوں کے یا بچوں کے نکاح میں لگ گئی تو میرے بزرگوں ان کی زندگی پوری کی سنور جائے گی۔ اس لیے جمعہ کے دن اچھے سے جمعہ کی تیاری کے ساتھ، وقت کے ساتھ کوشش کریں کہ ہمارے یہاں نکاح ہو اور ولیمہ سادگی کے ساتھ ہو، رسم و رواج کو ختم کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ پوری باتیں آئی ہیں وہ وجہ اس کی یہ ہے جہالت، ناواقفیت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ناواقفیت کو ختم کرے، ہمیں جاننے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ان سیکھنے کے طریقوں میں ایک طریقہ جو ہم مرکز میں بیٹھ کر بات سن رہے ہیں میرے بزرگوں، سیکھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ دعوت و تبلیغ۔ افسوس ہم لوگوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ آپسی لڑائیوں میں ہم نے ایک دوسرے سے دشمنی مول لے لی۔ 3 دن جو ہر مہینے نکلا کرتے تھے وہ بھلا دیا کہ سالوں گزر گئے، 3 دن نہیں نکل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس راستے میں وقت لگائیں اور سیکھنے کی نیت سے لگائیں، کسی کو خوش کرنا نہیں۔ کون آج خوش ہوگا کل ناراض ہو جائے گا۔ ہم کس کو خوش کریں؟ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اور کام اللہ کے نبی کا ہے،
اللہ کا فرمان ہے، اس کو لے کر ہم کھڑے ہوں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ ہمارے یہاں اجتماع آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم کوشش کریں، نیت کریں کہ ہم لوگ بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائیں۔ جن کے نہیں لگے ہیں وہ بھی لگانے کی کوشش کریں، جن کے لگے ہیں سال میں نہیں لگ رہے ہیں وہ بھی لگانے کی کوشش کریں، جن کے سال میں لگے مہینوں میں نہیں لگ رہے ہیں وہ بھی لگانے کی کوشش کریں، جن کے لگے ہوئے ہیں ہر مہینے بھی لگ رہے ہیں، مسجدوں میں جو کام ہوتے ہیں اس میں نہیں جڑ رہے ہیں، اس میں جڑنے کی فکر کریں۔ اللہ ان سب باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔